अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज संडे का दिन है और आज कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिल जाता है क्योंकि कल तो कॉल्स का माशाल्लाह इतना रश होता है कि वो बात हो नहीं पाती। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं अर्ज़ किया था कल, डिटेल में नहीं अर्ज़ कर सका। मैंने अगर अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, गो कि मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ, मगर आप ARY न्यूज़ पे चले जाइएगा। मैं जब हाँ 6 मार्च को, जो मैं बता रहा था, 6 मार्च को जब शो हुआ था तो मुझे बुलाया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद जो शो हुआ था 3 मार्च 2021 का ARY न्यूज़ पे मॉर्निंग शो, तो उस पर जब बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने कहा था इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम आएंगे, परेशानियां आएंगी, मगर आपको याद होगा जब हफीज़ शेख हारे तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब निकल जाएंगे। फिर 6 मार्च को उन्होंने मुझसे पूछा शो में, हालांकि उस वक्त तो 6 दिन थे, सेनेट का इलेक्शन, ये जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का 12 का हुआ, तो मुझसे पूछा तो मैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या सादिक संजरानी साहब, तो मैंने कहा मुझे जो लगता है वो सादिक संजरानी जीत जाएंगे और फिर इमरान खान इन चीज़ों को कूप अप कर जाएंगे जो एक हफीज़ शेख के इलेक्शन हारने की वजह से डंट पड़ा था उन्हें। वो बातें हुई थी। अब जो मकसद वो आप ARY न्यूज़ की YouTube पर देख लीजिएगा। अब जो मेरे बताने का मकसद है, मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात बताऊं, थोड़ा सा आपसे ज़िक्र करता चलूं, बहुत अरसे से नहीं किया। देखिए ख़वातीन हज़रात, अभी खान साहब के लिए मुश्किल सही है, अल्लाह ने उनको जितवा दिया, उनका चेयरमैन, उनका डिप्टी चेयरमैन तो खैर बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो क्या कहना चाहिए इलेक्ट हो गए सेनेट इलेक्शन में, मगर प्रॉब्लम अभी उनके लिए ख़त्म नहीं हुए हैं, प्रॉब्लम अभी बढ़ेंगे और ये ग्रेजुअली ग्राफ ऊपर की जानिब जाएगा। हाँ ये ज़रूर है, ये मैंने अर्ज़ किया था कि उनके ज़ायचे में कुछ योग ऐसे बने हुए कि मुश्किलात के बाद फिर चीज़ों के ऊपर काबू पा लेना, यह अब अल्लाह की तरफ से, इसमें ना किसी इंसान का इख्तियार है ना उस बंदे का अपना इख्तियार है, वो तो रब ने जो चीज़ अता की हुई है वो अता की हुई है। और मैंने कहा था, मुझसे पूछा था कि आपको बिलावल साहब का क्या लगता है, मैंने कहा बिलावल साहब जैसे हैं इस तरह चलते रहेंगे। मरियम नवाज़, मैंने कहा मरियम नवाज़ के लिए अच्छा टाइम नहीं है, उनके लिए, ये मैं अभी नहीं कह रहा, ये मैं साल के शुरू में कह चुका था, उसकी रिपीटेशन मैंने की थी कि मरियम नवाज़ का भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा और ना ही उनके वालिद का अच्छा टाइम चल रहा है और आगे चल के इसमें मज़ीद प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। दूसरा, ये लॉन्ग मार्च मुझे लगता है ये होगा। अब मुझे डर और ख़दशा सिर्फ एक चीज़ का है कि जो हमारे पड़ोस में, जो मैं बार बार कहता हूँ प्रॉक्सीज़, कि ये इसके अंदर कुछ गन करने की हमारा जो पड़ोसी है वो कोशिश कर सकता है और उसमें वो कोई ऐसा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा वाक़या हो जाए जो पाकिस्तान को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे। जहाँ तक अपना नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि ये नाम तो उनका राहुल गांधी साहब ने रखा था, उनके हवाले से जो आपसे बातें अर्ज़ की थी कि इनको कदम कदम पर ज़िल्लतों के तमगे मिलेंगे, चाहे वो चाइना का मामला हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का मामला हो, चाहे वो नेपाल का मामला हो, चाहे श्रीलंका का मामला हो, पाकिस्तान के हवाले से हो, इंटरनेशनल ओपिनियन हो, तो वो अभी सिलसिला, वो किस्तें चलती रहेंगी और इनकी मुश्किलात ग्रेजुअली और बढ़ना शुरू होंगी। और किसानों का चल रहा है वो आपको अभी देखिएगा इसके अंदर कैसे एकदम उबाल आना शुरू होगा बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े। खित्ते के हालात के अंदर अब हमें ज़ाहिर है जो हमारे माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और हिम्मत व क़ुव्वत दे, हमारी ISI को, हमारी फ़ौज को, जो रीजन के हालात बने हुए ना वो बड़े इस वक्त आगे चल के थोड़े से मुझे डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। और ज़ाहिर है उसमें आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो थोड़ा सा गन करने की कोशिश करेंगे।
प्लस इकोनॉमी के हवाले से मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से खून बरसने लगेगा। सारे एस्ट्रोलॉजर को उठा के देखिएगा 2022 के अंदर, 21 के अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तान जैसे सोना उगलने लगेगा। हकीकत पसंद ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए और आदमी को रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ, ये मिड ऑफ अप्रैल से सितंबर के दरमियान थोड़ी सी हमारी इकॉनमी में बेहतरी आएगी। अब वो चाहे एक्सपोर्ट बढ़ जाए या फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाए, वो मेरे अल्लाह को मालूम है। और कुछ पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो दोस्तों के हैं उनमें कल्टीवेशन होगी या उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और प्लस मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार ये बात अर्ज़ करता हूँ, आपको याद होगा मैंने आज से 10-11 महीने पहले मैंने कहा था, वो जो इंडिया के हवाले से मैंने कहा था, बेटे तुम करके तो देखो एक दफ़ा, पुलवामा के बाद जो तुमने स्ट्राइक की थी जिसमें अभिनंदन को पकड़ा गया था, मैंने कहा पता चल जाएगा पाकिस्तान क्या कर सकता है। एक टेक्नोलॉजी की मैंने बात की थी जिसको आजकल बड़ी बाज़गश्त चल रही है, EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिसका चाइना पाकिस्तान के हवाले से बात की थी कि मुल्क दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी होगी कि आदमी यहाँ बैठे और टक टक करे, वो जो बजाय बैटल फील्ड में जाने के आप यहीं पे बैठ के अपना सारा काम कर लें, चिड़ियों का शिकार करें। तो वो मैंने इशारतन एक बात समझाई थी, आजकल उसका बड़ा तस्करा हो रहा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखिएगा ख़वातीन हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात पे हमेशा आपने ज़ोर दे के बार बार बात कही कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बड़ा जिहाद है किसी जालिम हुक्मरान के सामने सच कहना। अब इसको ये भी ले लें, किसी ताकतवर आदमी के सामने किसी कमज़ोर का सच बात करना, तो ये सच्चाई बहुत मैटर करती है। जिस माशरे में सच होना, उस माशरे के अंदर अल्लाह की तरफ से बरकत पैदा हो जाती है। लेकिन आप ज़रा पाकिस्तान में देखिए, बल्कि सबको छोड़े हमारे सियासत में देख लीजिए, मुनाफ़क़तों की कोई आपको ज़रा उसमें कोई ऐसा नज़र आता है कि यहाँ मुनाफ़क़तों की इंतहा नहीं हो गई? झूठ, धोखेबाजी, फ़रेब, मुनाफ़क़त वो वतीरा हो गया है। जब ये चीज़ें होने लगती है तो देखें, हो सकता है इंसान कुछ ना करें, हो सकता है लोग कुछ ना कर पाएँ, लेकिन फिर एक अल्लाह का ऑटो सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जब ऐसे मुआशरों में गंद होने लगता है तो फिर रब की लाठी चलती है। जब वो चलती है तो वो बिला तखसीस व इम्तियाज़ सबको ठोकना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें अल्लाह ना करे, मुझे डर लगता है कि किसी वक्त ये चीज़ें ना हो जाएं, फट ना जाएं। और दूसरा, एक बात मैंने और भी कही थी कि अगर लोग बोल रहे थे, वो तो खैर 2018 के बाद से लोग उनको आज गए कल गए, आज गए कल गए, मैंने एक बात कही थी कि अगर इमरान खान साहब जाएंगे तो -1 नहीं होगा, -all होगा। मैंने क्या कहा? -all होगा। और मैं अब हतमी ज़ात तो मेरे अल्लाह की है, अल्लाह ताला पंठन पाक के सदक़े अपना करम करने वाला है, वो चाहे तो ना भी हो, वो चाहे तो हो। लेकिन मैं इल्मी लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि अगर हुआ तो -all होगा, -1 वाली चीज़ नहीं होगी। और ये 2021 के अंदर ये चीज़ों ने बहुत उठना है। आप देख लीजिए मेरे पिछले चंद सालों की एक एक बात को उठा के और मैच करते जाइए। और अभी जो मुझे लगता है, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी ग्लोबली बात कर रहा हूँ, दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो अभी डेवलप कंट्री नहीं बल्कि डेवलप पे भी हो सकता है, लेकिन जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी इकॉनमी में 2021 में फिर एक डेंट पड़ेगा। देखें, 20 का डेंट तो कोरोना ने मारा, अब जो डेंट पड़ेगा फाइनेंशियली वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आपको नज़र आएगा दुनिया में कसाद बाजारी, चीज़ों का महंगा हो जाना, चीज़ों का कमियाब हो जाना। और जो अभी मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, उससे पहले भी मैंने कहा था, इंडिया के अंदर आप देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे महंगाई का ऐसा शोर गुव्वा उठेगा
کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا فوڈ کموڈٹی کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو اس سال جو آسمان پہ سٹارز کی پوزیشن بنی ہوئی نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اور ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ پھر میں آج ریمائنڈ کرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، 2020 21 22 23 24 25 26 27 28 سے تک یہ بہت کچھ دنیا میں ہونا ہے، اور یہی وہ دور ہوگا جہاں سے صحیح معنوں میں پاکستان کی ہاں میں ہاں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، پاکستان کی ہاں میں ہاں اور پاکستان کی نا میں نا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ دنیا کا عظیم ملک بنے گا۔ اس کے بیچ میں بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے فیزز نظر آئیں گے۔ اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان کی ہاں میں ہاں، پاکستان کی نا میں نا، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جن کو ابھی میں مینشن نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ حالات آپ دیکھیے گا کس طرح بنتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ سے اور گفتگو۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے۔ اور دیکھیں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ کے ٹکر بھی چل رہا ہے اسکرین کے اوپر کہ میری انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں۔ لوگوں نے میرے نام سے سب فیک آئی ڈیز بنا رکھی ہیں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ لنکڈ آن ہو، یہ سب جھوٹی ہے۔ ایون کہ میرے نام سے لوگوں نے جعلی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے، اس کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بھی بناؤں گا یہاں سب سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں۔ میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ نے کہاں اپروچ کرنا ہے۔ تو میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو پاکستان کی سیاست میں آنے والے مہینے یہ ہلچل بہت پیدا کریں گے، اور ان میں بہت کچھ چیزیں ڈیولپ ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، رحم کرے۔ اب دیکھیں، یہ کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے تو اس پہ میں ایک حد تک بول سکتا ہوں۔ نیوز والے جب ایونٹ ہوتا ہے تو مجھے ARY نیوز پہ پھر بیٹھ جاتا ہوں، میں بلا لیتے ہیں، جب میں بتاتا ہوں چیزیں تو وہاں تو آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آتی رہیں گی چیزیں، سنتے بھی رہیں گے آپ۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے۔ جو میں کہہ رہا تھا 20 سے 27 تک، یہ بڑا اسپیسیفک، بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ اس کے اندر، دنیا کے اندر بہت کچھ تبدیل ہونا ہے۔ یہاں پہ وہ چینجز ہوں گے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، اور چیزیں اس طرح سے نکلیں گی کہ جیسے ادھر سے کچھ، ادھر سے کچھ۔ ابھی آپ دیکھتے رہیں، اور کرونا کے حوالے سے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جب ہوا تھا، بتائی تھی آپ کو ڈیٹ ہے، ویکسین آنے کی ڈیٹ بتائی تھی۔ ابھی پھر اس میں تھوڑی سی اٹھان آئی، اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ 20 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان کافی حد تک یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ ویسے اب تو انسانی اختیار ہے نا، کیونکہ ویکسین دریافت ہو گئی ہے، بن گئی ہے، اب وہ اویلیبلٹی اور اس کا انجیکٹ ہونا وہ پھر حکومتوں کا اور جو کنسرن لوگ ہیں ان کا کام ہے۔ تو یہ خواتین حضرات تھوڑی سی چیزیں تھی، میں نے کہا آپ سے بات بھی کروں۔ دوسرا، اب تھوڑی سی میں اسٹرالوجی کے حوالے سے بتاؤں۔ جیسے میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا پروگرام میں کہ لوگ جو ہیں، جیسے میں نے نیلم کے لیے بولا تھا، اس کے بعد جو مجھے لوگوں نے فیڈ بیک میں دے، فلاں کا بھی بتا دیں، فلاں اسٹون کا بھی بتا دیں، فلاں اسٹون کا بھی بتا دیں۔ دیکھیں، جیمٹولوجی جو ہے، یعنی یہ پتھر شناسی، یہ ایک بالکل الگ فیلڈ ہے، اور اب اس کے اندر بڑے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں۔ ان کی گریوٹی ہوتی ہے، ان کی کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، ان کا آپ کی وائبس کے ساتھ سوٹ کرنا، آپ کی کیمیکل کمپوزیشن کے ساتھ میچ کرنا یا ڈس میچ کرنا، وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ اچھا، ان کے سائز، ان کی کوالٹی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مجھے اسٹون پہننے کا شوق ہے، مجھے اسٹون پہننے کا شوق ہے، میرے نام سے بتا دیں، میری ماں کے نام سے بتا دیں، یا میری ڈیٹ آف برتھ سے بتا دیں۔ کبھی نہ پہنیے گا، کبھی نہ پہنیے گا، کبھی نہ پہنیے گا۔ بار بار بولتا ہوں، بار بار بولتا ہوں، یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس میں نقصان کا ایلیمنٹ 90% ہے، فائدے کا 10% ہے۔ جب تک آپ کی پراپر کنڈلی نہ بنے، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہ ہو، آپ اسٹون کو نہ پہنیے گا۔ کیونکہ دیکھیں، ایسٹرولوجی کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا، دیکھیں، نیمرولوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کے نام کی عدد لے لی ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی عدد لے لی ہے، لیکن وہ ایک سرٹن لیول تک ایگزسٹ کرتی ہے۔ پالمسٹری ایک علامتی علم ہے، اس میں
آپ کا ہاتھ دیکھا، آپ کی لکیر دیکھی، آپ کے ماؤنٹس دیکھے، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے. میں بہت اس کو اللہ کا کرم ہے میرے پنجتن پاک کے صدقے بہت پیک پہ جا کے اس کو چھوڑ دیا تھا، ختم کر دیا. اب میں بھول کے بھی اس کو نہیں ٹچ کرتا. جو ایسٹرالوجی ہے، علم نجوم، لوگوں کو ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا، ان کو یہی نہیں فرق پتا پومسٹ کیا ہوتا ہے، ایسٹرالوجر کیا ہوتا ہے. پومسٹ ایک الگ شعبہ ہے، وہ سائنس نہیں ہے، وہ علامتی علم ہے. ایسٹرالوجی ایک سائنس ہے، جیسے ایسٹرونومی ہے، جیسے میڈیکل لائن ہے، جیسے انجینئرنگ کی لائن ہے. تو اس فرق کو پاکستان میں برابر کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو سب کو معلوم ہے کیا فرق ہوتا ہے، کیا چیز ہوتی ہے. یورپ کو بھی معلوم ہے. بابا وہ بہت اچھا پومسٹ ہے. پومسٹ ایک الگ چیز ہوتا ہے، اس کا اس سے زمین آسمان کا فرق ہے اس کے اندر. تو اس کو اپنے ذہنوں میں کریکشن کریں، تصحیح کریں. ایسٹرالوجی از اے کمپلیٹ اینڈ انٹائر سائنس، میتھمیٹیکل سائنس ہے. وہ صرف ایک علامتی علم ہے کہ یہ لکیر ہو تو یہ ہو سکتا ہے، وہ لکیر ہو تو وہ ہو سکتا ہے. اس میں تو آپ کو پریسائز ایک چیزیں بتائی جاتی ہیں. جیسے مجھے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کوئی دیتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں میں اس کے بارے میں بتاؤں. تیسری چیز، کرنے والا خود کتنی اہلیت کا عامل ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. پھر پلس اس کی نالج کا لیول کیا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ میں جب سے آج مجھے میڈیا پہ اس کے کتنے سال ہو گئے، تقریباً 18-19 سال ہو گئے. اس کے بعد سے تو میں نے دیکھا ہے لوگ مینڈکو کی طرح برساتی لے کے بیٹھ گئے. ابے بھائی وہ تھوڑی ہے اصل، یہ چارٹ تو کوئی بھی بنا لے، چارٹ تو بن جاتا ہے. انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح کرنا اور پھر اس پہ احکامات لگانا، یہ ہے اصل کام. اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے حکم اور اس کی کرم نوازی کے علاوہ کسی انسان میں قوت نہیں ہے کہ وہ بول سکے. اور وہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرتا ہے. نالج بہت اچھی چیز ہے، لیکن پریڈکشن ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ سوائے اللہ کے کرم آپ کی بڑی سے بڑی علمی قابلیت ہو. ابھی آپ میں ایوری جو انڈین ایسٹرالوجر ہیں، ٹاپ نوچ، سب کو میں جانتا ہوں. ایک بات ان کی 19-20 کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ٹوٹل رانگ. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. حالانکہ نالج کی ان کی جو بکش نالج ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر پریڈکشن از انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اور پھر وہ آقا سیدنا مولا علی کا مجھے ایک فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جیسا تو گماں کرے گا اللہ سے، اللہ تجھے ویسا ہی دے گا. جیسا تو اللہ سے کے لیے سوچے گا، اللہ تیرے ساتھ وہی کرے گا. جو امید تو اللہ سے رکھے گا، اللہ وہ پوری کرے گا. وہ تو ہمارے پہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میرے رب نے ہمیں اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہمیں ایک بہترین امت میں پیدا کیا. اس کے اوپر ہم جتنا رب کا شکر ادا کریں کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں اتنا خوبصورت مذہب، اور کسی کو ہم برا نہیں کہتے اور نہ کہنا چاہیے. لیکن اس وقت یہ طاغوتی طاقتیں کیا کرتی ہیں. ایک بریک لے لوں، اس کے بعد اس پہ بات. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہے ہمایوں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹکر بھی چل رہا ہے. میری کوئی سوشل میڈیا پہ کنیکٹیویٹی نہیں. پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا نمبر کہاں اپروچ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ طاغوتی طاقت، اب مسلمان کا کیا پرابلم ہے، ان کو فرقوں میں بانٹ دو. شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، بریلوی، ان فرقوں میں بانٹ دو. لیکن اللہ نے ہم کو بھی تو عقل دی بھی ہے نا. خاص طور پہ میں اپنے پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں. یہ دشمن تو چاہتا ہے آپ کو ویک کرے، اس طرح ویک کرے کہ آپ کے اندر اختلافات پیدا کرے. تو خواتین و حضرات، یہ جو لوگ، ہم کو اپنے آپ کو یکجٹ رہنا چاہیے، اور ہمارے مطمع نظر ہونا چاہیے سب سے پہلے اللہ کے کرم کے بعد، اور ہمارے مذہب اور پاکستان. یہ ہماری اساس ہے، اس پہ ہم کو بٹنا نہیں چاہیے. یہ میں آج باتیں کیوں بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں جو ایسٹرولوجیکل پوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے نا، کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ یہ ہمارا دشمن ہے. تو یہ پراکسیاں کرنا، یہ ہمارے داخلی معاملات کے اندر یہ دہشت گردیاں کرنا، یہ جو تنظیمیں بنائی ہوئی جن کو افغانستان میں یہ
فیڈ کرتا ہے اور پروموٹ کرتا ہے، اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، آج تک اللہ نے پاکستان پہ رحم کیا اور انشاءاللہ روز محشر تک اللہ کرم کرے گا۔ یہ اور دوسری چیز، ایک چیز مجھے بڑی اچھی یاد آ گئی جو میں پولیٹکس کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یہ پولیٹکس کے لیے جو اکانومی میں یہاں تھوڑی سی ہمیں پولیٹکس چاہے جو بھی چلتی رہے، حالانکہ لانگ مارچ یا دھرنا جو بھی ہوتا ہے واٹ ایور، وہ ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ جس کو کرنا ہوگا وہ خود اس کا جو ہے تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوگا، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اکانومی میں مجھے ذرا سی بہتری بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے یہ مئی، جون، جولائی میں، اگست میں تھوڑی سی اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پہ اللہ کرم بھی کرے گا۔ مگر سیاسی طور پر یہ ذرا ہلچلوں کے مہینے ہیں اور مجھے تھوڑا پتہ ہے، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کشیدگی اور گن دشنام ترازی بڑھے گی۔ تو میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر کام کی ایک حد ہونی چاہیے، اس کے بعد تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے اس وقت خون کھول جاتا ہے کہ جب کوئی پاکستان یا پاکستان کے ادارے یا پاکستانی فوج کے اوپر بڑی آسانی سے یہ بکواس کر جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ۔ میں ایک بات کہوں گا، میں ابھی کہنا نہیں چاہ رہا، تھوڑا قبل از وقت ہو جائے گی۔ بہرحال ان سب کو بہت جلد احساس ہو جائے گا یا احساس کرا دیا جائے گا جن کی زبانیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ متکبرانہ طور پر بڑی ہوئی ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف چلا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، پھر آگے سارا پریڈکشنوں والے ویک آ رہے ہیں۔ میرا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، انسٹاگرام پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، نہ میرے نام سے لوگوں نے فیک چیزیں بنا رکھی ہیں، فراڈ ہے۔ ایون کہ یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی جھوٹ بکواس ہے، ان پہ قطعی اپروچ نہ کریں۔ ARY کے علاوہ میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے، کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، کراچی کے 02135685501 اور دوسرا نمبر ہے 02135685021۔ تو دوپہر کے 3 سے شام کے 7:30 پونے 8 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور وہ حضرات جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں، وہ جب اپروچ کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ اسکائپ، واٹس ایپ، IMO ID پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر آ جائے۔ اور ان 2 نمبروں کے علاوہ جو ابھی میں نے اپنے منہ سے عرض کی ہیں، کسی اور نمبر پہ کال نہ کیجیے گا، وہ سب بکواس اور فراڈ ہے۔ اور آج اتوار کا دن ہوتا ہے، آف ہوتا ہے، اس لیے آج کال نہ کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ اللہ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، افواج پاکستان پر، پاکستان کے ہر ادارے پر اللہ اپنا رحم و کرم کرے اور میرے رب ہمیں اپنی آزمائشوں سے محفوظ و مامون کرتے، آمین۔ اس کے بعد کل عالم پر اللہ کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔